ڈسکس کرنے لگے ہیں ڈیفینیشن آف گائیڈنس، یعنی جو آپ کی رہنمائی کی تعریف ہے اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مختلف ماہرین نفسیات نے رہنمائی کی مختلف تعریفیں جو ہیں وہ کی ہیں، ان میں سے مندرجہ ذیل قابل ذکر ہیں۔ کہتے ہیں ڈفرنٹ سائیکولوجسٹ ڈسکرائب دا ڈفرنٹ ڈیفینیشن آف گائیڈنس، ناؤ وی ڈسکس ان ڈیٹیل۔ ہم کہتے ہیں اس میں سے مختلف جو قابل ذکر ہیں اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ڈسکس کی گئی ہے وہ کہتے ہیں وہ کس نے کی ہے، کراو اینڈ کرو نے۔ کہتے ہیں کرو اینڈ کراو کے مطابق رہنمائی سے مراد تعلیم کا وہ مرحلہ ہے جو بچے کی نشو و مطابقت کے لیے کام کرتے ہیں۔ تو کہ ڈیفینیشن کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ رہنمائی سے مراد آپ کی وہ ڈیفینیشن ہے جس میں آپ کی تعلیم کا وہ مرحلہ ہے جو ایک بچے کی نشو و مطابقت کے لیے کام کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں بچے کی جو نشو و مطابقت کے مطابق کام کرتا ہے وہ آپ کی ڈیفینیشن کہلاتی ہے کرو اینڈ کرو کے مطابق۔ کہتے ہیں رہنمائی سے مراد تعلیم کا وہ مرحلہ ہے جو بچے کی نشو و مطابقت کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد اسمتھ کیا کہتے ہیں، اسمتھ کہتے ہیں رہنمائی کا جو عمل ہے وہ کہتے ہیں جو رہنمائی کا ایکٹ ہے، گائیڈنس آف ایکٹ ہے، گائیڈنس آف ایکٹ افراد کے لیے خدمات کے ایک گروپ پر مشتمل ہوتا ہے جو ان کے ایسی علوم مہارتوں کے سب معاملات کرتا ہے، جو ان کی ہیلپ کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، جو موتی شعبے مطابقت پیدا کرنے، مناسب انتخاب اور پلاننگ کے لیے لازمی ہے۔ کس کے لیے؟ جو آپ کی پلاننگ ہے اور اس کے جو انتخاب یعنی چوزنگ کے لیے وہ آپ کو پلاننگ کے لیے لازمی۔ یہ رہنمائی کا عمل بیسیکلی کیا ہے؟ آپ اس کو جب کسی سے رہنمائی کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، اچھے طریقے سے کوئی ڈیسیجن لے سکتے ہیں، اچھے طریقے سے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں اور اچھے طریقے سے کوئی بھی چوزنگ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اسمتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی جو ڈیفینیشن ہے رہنمائی ہے اس کا عمل افراد کے لیے خدمات کے ایک گروپ پر مشتمل ہے جو ان کے ایسے علوم و مہارتوں کے سب معاونت کرتا ہے جو موتی شعبہ مطابقت پیدا کرنے میں مناسب انتخاب پلاننگ کے لیے لازمی ہو۔ تو کہتے ہیں کہ جو آپ کی رہنمائی ہے اس سے مراد تعلیم کا وہ مرحلہ ہے جو بچے کی نشو و مطابقت کے لیے کام کرتا ہے۔ اسمتھ بھی بتاتا ہے کہ خدمات کا ایک ایسا گروپ پر مشتمل ہے جو ان کے علوم اور ایسی مہارتوں کی معاملت کرتا ہے جو موتی شعبہ مطابقت پیدا کرے اور مناسب انتخاب پلاننگ کے لیے۔ رہنمائی بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن بھی کرکس نکالے ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیز جسے آپ رہنمائی سے مشاورت کرتے ہیں یا آپ مطابقت پیدا کر کے مناسب انتخاب اور پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں میکڈونل کہتے ہیں رہنمائی کسی فرد کے ساتھ براہ راست تعلق کو کہتے ہیں، یعنی آپ کا کسی شخص کے ساتھ ریلیشن ہے یا انٹر ریلیشن ہے، براہ راست تعلق ہے، آپ اس کو کہتے ہیں جس میں اس سے ایسے معاشرے کے ساتھ بہترین مطابقت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں رہنمائی کسی فرد کے ساتھ براہ راست تعلق کو کہتے ہیں، یعنی اس کا جو ریلیشن ہے اس کو کہتے ہیں جس میں اسے معاشرے کے ساتھ بہترین مطابقت کرنا سکھایا جاتا ہے، یعنی جس میں معاشرے کے ساتھ آپ بہترین مطابقت کرنا سکھاتے ہیں، یعنی جو معاشرے کے ساتھ بہترین تعلقات یا آپ معاشرے کے ساتھ ان کی بہترین رہنمائی کرنا آپ ان کو سکھاتے ہیں۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر وہ آگے بات کرتے ہیں کہ رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یعنی جو رہنمائی کی ضرورت اور گائیڈنس، امپورٹنس آف گائیڈنس اور نیڈس کہہ سکتے ہیں، امپورٹنس لکھ سکتے ہیں آپ، امپورٹنس کیا لکھ سکتے ہیں، امپورٹنس اینڈ نیڈ آف گائیڈنس، کہ آپ کی جو نیڈ آف گائیڈنس یعنی آپ کی جو امپورٹنس ہے، جو آپ کی ضروریات ہیں اس کو وہ بتاتے ہیں کہ رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے۔ تو کہتے ہیں عیام شیرہوارگی سے ہی بچے کو مناسب دیکھ بھال اور تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ رہنمائی کیا ہے، کہ عیام شیرہوارگی سے ہی بچے کو مناسب دیکھ بھال، تعلیم و تربیت اور رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود اس کی پہلی تربیت گاہ ہے۔ کہتے ہیں بچہ جب آنکھ کھولتا ہے یہ جی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رہنمائی کی ضرورت اس کے اپنے ہی بچے کو مناسب دیکھ بھال۔ تو کیا کہتے ہیں کہ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود اس کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اسکول جانے سے پہلے وہ گھر کے اندر والدین سے اپنے مذہب اور ثقافت کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرتا ہے۔ ماں باپ نہ صرف اس کو مادی زبان میں گفتگو کرنا سکھاتے ہیں بلکہ اس کو معاشرتی آداب سے روشناس کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بچے کی جو سب سے پہلی مناسب دیکھ بھال ہے اس کی تعلیم و تربیت رہنمائی، وہ اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو ماں کی گود اس کی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ اسکول جانے سے پہلے وہ گھر کے اندر والدین سے اپنے مذہب اور ثقافت کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرتا ہے۔ ماں باپ نہ صرف اس کی مادری زبان میں گفتگو کرنا سکھاتے ہیں بلکہ اس کو معاشرتی آداب سے روشناس بھی کہتے ہیں کہ اس کے اخلاق اور جو سیرت ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی جو تعمیر ہوتی ہے، سیرت و اخلاق کی جو تعمیر سازی کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو رہنمائی ہے یعنی اس کے اخلاق اور سیرت کی تعمیر سازی کرتے ہیں۔ مشاہدات و تجربات سے پتہ چلتا ہے کہ بچے انفرادی اختلافات کے باعث ایک دوسرے سے جسمانی اور جذباتی اعتبار سے متفق ہوتے ہیں۔ ہر بچہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے اور محرک کے جواب منفرد عمل کا ذکر کرتے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے ایک مکمل اکائی ہے۔
کیا ہے کہ ایک بچہ مکمل اکائی ہے اور محرکات کے جب منفی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، گھر کے ماحول سے نکل کر بچہ اسکول کے ماحول سے روشناس ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ کیا ہے، ایک مکمل اکائی ہے اور محرکات کے جوابی منفی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، گھر کے ماحول سے وہ نکل کر بچہ اسکول کے ماحول سے روشناس ہوتا ہے، وہاں پر اس کا تعارف نئے استاذہ اور ہم مکتب طلباء سے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ایک طالب علم ہے، ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا ہے کہ ایک مکمل اکائی ہے، وہ محرکات کے جواب میں رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، گھر کے ماحول سے نکل کر بچہ اسکول کے ماحول سے روشناس ہوتا ہے، وہاں پر اس کے تعارف جو ہے وہ کروایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیں اس کی جو امپورٹنس ہے وہ کیا ہے کہ رہنمائی سے آپ کو پتہ چلتی ہے، اگر آپ بچے کسی طریقے سے رہنمائی کرتے ہیں تو وہ صرف اسکول میں جاتا ہے تو وہ اس سے رہنمائی سے روشناس ہوتا ہے، پھر وہ ساتھ ساتھ ذہنی اور اس کے جسمانی اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، وہ ان سے بھی سیکھتا ہے، ہر بچے کی ایک مکمل اکائی ہے اور اس کے جواب وہ کہتے ہیں کہ منفرد رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے، گھر کے ماحول سے لے کر بچہ اسکول سے روشناس ہوتا ہے، وہاں پر اس کا تعارف نئے استاذات سے ہوتا ہے، اس طرح اس کو نئے مضامین پڑھنا اور ہوتے ہیں، بلکہ نئے ماحول سے مطابق کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، یعنی اس کو نئی چیزیں نئے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں اور ان کو نئے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، تو کہتے ہیں ماحول سے مطابقت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات اسے سخت گہرا استاذہ اور منفی رجحانات والے طلباء سے واسطہ پڑتا ہے، اسی طرح اس کی شخصیت سے براہ راست متاثر ہوتے کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے جو سخت گیر استاذ ہے، منفی رجحان رکھنے والے طلباء سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کی ساتھ سے کہتے ہیں اسے واسطہ پڑتا ہے، پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عدم انتظام کا شکار ہو جاتے ہیں، کچھ بچے محسوس مضامین میں دلچسپی نہیں لیتے اور ان میں فیل ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو موسٹ اسپیشل آبجیکٹیو یا آپ کے جو اسپیشل سبجیکٹیو ہیں یا آپ کے ٹاپک کی بک ہے اس میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں اور وہ فیل ہو جاتے ہیں، ثانوی جماعتوں پہنچ کر بچوں کی ضروریات اور مثال کو مناسب رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ جو ثانوی جماعتوں میں جب وہ پہنچتے ہیں یعنی 8 کلاس میں وہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد وہ بچوں کو ضروریات اور مسائل کی مناسب رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ماہر نفسیات نفسیاتی آزمائشوں کی مدد سے طلباء کو ان کی دلچسپی اور رجحانات سے آگاہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جو ماہر نفسیات ہیں، آپ کے جو سائیکالوجسٹ ہیں، ان کو رہنمائی سے آگاہ کرتے ہیں، موجودہ دور میں نئے مضامین اور تجربہ طریقوں کو متعارف ہو جانے سے بچوں کی ضرورت اور مسائل کی نوعیت رہنمائی میں تبدیلی آ گئی ہے، اسی طرح معاشرتی مسائل میں اضافہ ہو جانے سے طلباء کی رہنمائی کی اہمیت بڑھ گئی ہے کہ رہنمائی کی اہمیت بڑھ گئی ہے، کیونکہ آپ کو نئی چیزیں اور آپ کو نئے مسائل دیکھنے کو پڑتے ہیں، اور جو رہنمائی کی اہمیت ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر رہنمائی اور مشاورت نے باقاعدہ ایک مضمون کی صورت تیار کر لی، کہتے ہیں انہوں نے باقاعدہ ایک جو ٹاپک ہے، ایک مضمون ہے، انہوں نے اس کو ایک ایسے کی صورت میں لے لیا ہے۔ تو کہتے ہیں بعض اداروں باقاعدہ رہنمائی کے مراکز بھی قائم کیے گئے ہیں جس میں باقاعدہ ایک اسٹوڈنٹس کو گائیڈنس کی جاتی ہے اور رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، جہاں افراد کے مسائل کو حل کرنے میں ان کی مدد کی جاتی ہے، اور تعلیمی اداروں میں بھی رہنمائی کے مراکز ہیں جہاں جب طلباء کے مسائل کی نشاندہی کرتی ہے کہ تعلیمی مراکز میں بھی یہ تعلیمی ادارے ہیں جو آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ ہیں، اس میں بھی لوگوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں ان کی ذہنی جو قوتیں ہیں ان کو بروقار لایا جاتا ہے، طلباء میں قومی شعور پیدا کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کی بھرپور نمائش ملتی ہے۔ تو کہتے ہیں بعض اوقات اداروں میں باقاعدہ رہنمائی کے مراکز قائم کر دیے گئے ہیں جہاں افراد کو مسائل حل کرنے میں ان کی مدد ملتی ہے، تعلیمی اداروں میں بھی رہنمائی کے مراکز ہیں جہاں طلباء کے مسائل کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں افراد کو جو مسائل کا حل ہے وہ تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے، تعلیمی اداروں میں جو رہنمائی کے مراکز ہیں ان میں طلباء کی مسائل کی جو ہے وہ نشاندہی کی جاتی ہے، اور ان کی ذہنی جو قوتیں ہیں ان کو بروقار لا کر ان کے مسائل کو حل کو کوشش کیا جاتا ہے، طلباء میں قومی شعور پیدا کیا جاتا ہے، اس طرح ان کی شخصیت کی بھرپور روشنما ہوتی ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ رہنمائی اور جو مشاورت ہے یعنی گائیڈنس اور کنسلیشن ہے، اور جو کاؤنسلنگ ہے اس کی جو ہم نے ڈیفینیشن اس کے جو ہم نے سب سے پہلے آج کو جو ڈسکس کیا وہ رہنمائی ہے۔ کیا ہے ڈسکس کیا ہم نے رہنمائی کو ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ جو رہنمائی کا لفظ ہے وہ رہنمائی کا جو آپ کا لفظ ہے وہ راہنمائی سے کیا گیا ہے، اس کا لفظ میں راستہ دکھانے کہتے ہیں۔ آپ کی جو لفظ رہنمائی اس کا لفظ مطلب ہے کہ راستہ دکھانے کے، پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ معاشرے سے طاقت پیدا کرنے میں اپنی عادات رجحانات اور رویوں کو بہتر بنانے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے اس کے ڈیفینیشن کو بھی ایکسپلین کیا، پھر اس کے بعد رہنمائی کی ضرورت اور اہمیت کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آج کی ہمارا ٹاپک تھا، اور آئی ہوپ کہ آج کا ٹاپک آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اوکے جی اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آپ کی ٹیچر زینب، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک چیپٹر نمبر 7 سے ریلیٹڈ ہے۔ کون سا چیپٹر ہے؟ چیپٹر نمبر 7۔ آج ہم جس ٹاپک کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رہنمائی اور مشاورت، یعنی آپ کی گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کیا ہے۔ کس چیز کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ آپ کی گائیڈنس، اور ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گائیڈنس اور کاؤنسلنگ کو۔
تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں رہنمائی بیسیکلی ایک ورڈ کیا ہے اور مشاورت ورڈ کیا ہے۔ رہنمائی اگر آپ کسی کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو کوئی آپ کو رہنمائی کس سے مراد وہ ہوتا ہے جو بچے کی نوشما بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کسی سے کوئی رہنمائی لے رہے ہیں، یعنی آپ کو وہ بتائے کہ وہ کام ٹھیک ہے یا اس میں علم اور مہارت آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ مشاورت یہ ہے کہ کوئی چیز آپ نے ڈیسائیڈ کی ہے اور آپ مشورہ کرنے جا رہے ہیں، وہ چیز کیا ہے یا آپ اس سے مشاورت کرتے ہیں، تو مشاورت آپ بیسیکلی یہ ورڈ لیتے ہیں کہ رہنمائی اور مشاورت ہے کیا۔ اچھا، کویسچن جو آپ کو آ سکتا ہے اسٹوڈنٹ وہ یہ آ سکتا ہے کہ تعلیمی مدارس میں رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت اور اہمیت کو بتائیں۔ پھر آپ کو یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ مدرسہ میں رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت اہمیت بیان کریں۔ رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ اسکول میں طلباء کے لیے اس کی ضرورت اہمیت بیان کریں۔ کہتے ہیں کہ رہنمائی بیسیکلی کیا ہے، تعلیمی مدارس میں رہنمائی اور مشاورت کی ضرورت اور جو اس کی امپورٹنس ہے اس کو آپ ڈسکس کریں، یعنی ہمیں بتائیں کہ امپورٹنس ہے وہ بتائیں وہ کتنی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مدرسہ میں رہنمائی و مشاورت کی ضرورت ہے، یعنی جو اس کی نیڈ ہے یا اس کی امپورٹنس ہے وہ بتائیں وہ کیا ہے۔ رہنمائی سے کیا مراد، اور اسکول میں طلباء کے لیے کی ضرورت کی جو اہمیت بیان کرے کہ رہنمائی سے واٹ از گائیڈنس اینڈ ایکسپلین دا امپورٹنس آف یا نیڈس آف گائیڈنس ان دا ایجوکیشن لیول یا ان دا ایجوکیشن انسٹیٹیوشن، کہتے ہیں اس میں اس کی کیوں ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے ہم رہنمائی کو جب دیکھیں گے تو ہم اس کا تعارف دیکھ لیں گے۔ کیا دیکھیں گے اسٹوڈنٹ؟ اس کا تعارف، یعنی اس کی انٹروڈکشن کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ انٹروڈکشن کو۔ تو بیسیکلی کہتے ہیں کہ جو رہنمائی کے لفظ ہے وہ راہنمائی سے حذف کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں جو رہنمائی کے لفظ ہے یعنی اس کا جو ورڈ ہے وہ راہنمائی سے حذف کیا گیا ہے۔ اس کا لفظی مفہوم راستہ دکھانا ہے۔ بیسیکلی صحیح بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ورڈ رہنمائی ہے اس کا جو لفظ ہے وہ راہنمائی سے حذف کیا گیا ہے۔ اس کا جو لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ رستہ دکھانا، یعنی آپ کو گو یا آپ کو رائٹ پاتھ بتانا ہے۔ کیا بتانا ہے؟ رائٹ پاتھ بتانا ہے۔ کہتے ہیں تعلیمی شعبے میں رہنمائی سے مراد بچوں کو ان کو مسائل حل کر کے تلاش کہتے ہیں کہ آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں تعلیمی شعبے میں رہنمائی سے مراد بچوں کو ان کے مسائل کا تلاش کر کے اپنی نوشما کو بہتر بنانے اور تدریسی عمل میں دلچسپی پیدا کرنے اور معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے، اپنی عادات، رجحانات اور رویوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کہتے ہیں رہنمائی بیسیکلی جو آپ کی گائیڈنس ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو ایجوکیشن، نہیں کہتے ہیں کہ جو رہنمائی ہے اس کا ورڈ یہ ہے کہ آپ کی لفظ رہنمائی سے کیا گیا ہے، اس کا لفظی مفہوم جو ہے وہ راستہ دکھانا ہے۔ تعلیمی شعبے میں رہنمائی سے مراد بچوں کو ان کے مثال کا حل تلاش کر کے اپنی جو آپ کی حل ہے اس میں تدریسی عمل میں دلچسپی پیدا کرنے اور معاشرے سے مطابقت پیدا کرنے، اپنی عادات، رجحانات، رویوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ رہنمائی حاصل کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ گائیڈنس جو ہے نا وہ حاصل کرنا انسان کا فطری تقاضا ہے اور معاشرتی ضرورت بھی ہے۔ دیکھیں آپ کی کہتے ہیں کہ جو رہنمائی ہے جو آپ حاصل کرتے ہیں وہ انسان کا فطری تقاضا ہے، اس کو حاصل کرنے کی کوشش، اور وہ معاشی ضرورت ہے، یعنی وہ سوسائٹی کی نیڈ ہے، وہ اس کو حاصل کرنا ہی چاہتا ہے۔ انفرادی اختلافات کے باعث ہر شخص دوسروں سے مختلف ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو انڈیویجول ڈفرینس ہے، ڈیو ٹو دا انڈیویجول ڈفرینس ایوری پرسن ہیز ڈفرینٹ فرام اندر پرسن۔ کہتے ہیں ہر پرسن جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، وہ ہر کسی کو اپنی جو رہنمائی ہے یا کوئی بھی چیز ہے جو وہ جاننا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مختلف ہوتا ہے، اس لیے اس کے مسائل بھی محسوس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہر پرسن کے جو مسائل ہیں یا اس کی جو ایشوز ہیں وہ چینج ہیں، یعنی ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ ماہر نفسیات ہر فرد کی ضرورت کو سمجھ کر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ کہتے ہیں جو ماہر نفسیات ہیں، جو سائیکولوجسٹ ہیں یا کچھ بھی ہیں جو آپ کے نالج رکھنے والے پرسن ہیں، وہ ہر فرد کی ضروریات کو سمجھ اس کی رہنمائی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اگرچہ رہنمائی کا سلسلہ قدیم دور سے کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ کہتے ہیں آپ کی جو گائیڈنس ہے نا وہ کسی نہ کسی دور سے جاری ہے، یعنی وہ آپ کو کی جاتی ہے، مگر انسانی خصوصیات کی پیمائش
پہلی تجربہ گاہ 1884 میں گالڈن نے قائم کی تھی. کس نے کی تھی؟ کہتے ہیں گالڈن نے اس کو قائم کیا. جب گالڈن نے اس کو قائم کیا تو کہتے ہیں سب سے پہلے جو رہنمائی کی پیمائش تھی وہ 1884 میں پیش کی گئی. اس نے افراد کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی پیمائش کرنے کے لیے مختلف آزمائش اور پیمانے تیار کی. کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ افراد کی ذہنی اور جو جسمانی صلاحیتیں تھیں اس کی پیمائش کے لیے اس نے بہت سارے یعنی ڈفرینٹ قسم کے جو پیمانے تھے اس نے تیار کیے. اس کے بعد 908 میں فرینک پارسن نے امریکہ میں رہنمائی کا ایک ادارہ قائم کیا اور جس میں افراد کی پیشہ ورانہ رہنمائی کی جاتی. کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ آپ کی سب سے پہلے جو خصوصیات تھی وہ کی جو پیمائش کی گئی اور اس میں سب سے پہلی جو تجربہ گاہ تھی وہ 1884 میں گالڈن نے قائم کی. اس نے افراد کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کی پیمائش کرنے کے لیے مختلف آزمائشی اور پیمانے تیار کیے. پھر کہتے ہیں اس کے بعد 908 میں فرینک پارسنز نے امریکہ میں رہنمائی کا ایک ادارہ قائم کیا جس میں افراد کی پیشہ ورانہ رہنمائی کی جاتی تھی. کیا کہتے ہیں کہ آپ کی جو رہنمائی ہے وہ بیسیکلی ایک راہنمائی سے حاصل کیا گیا ہے، یعنی اس کا لفظی معنی رستہ دکھانا ہے، یعنی تعلیمی شعبے میں رہنمائی سے مراد بچوں کو ان کے مسائل کا حل تلاش کر کے ان کو بہتر طریقے میں رہنما کرنا ہے تاکہ بچے کو اسٹوڈنٹ کو جس میں پرابلم آ رہی ہے وہ ٹیچر سے ڈسکشن کر رہا ہے تو ٹیچر اس کی رہنمائی فرمائے تاکہ اسٹوڈنٹ کا جو دل ہے وہ پڑھائی سے بددل نہ ہو اور اس کو ایجوکیشن کو حاصل کرنے میں مصروف ہو جائے. پھر ہم نے انٹروڈکشن میں یہ بھی چیز دیکھی ہے کہ 1884 میں گالڈن نے سب سے پہلے انسانی خصوصیت کی جو پیمائش کا آلہ تھا وہ پیش کیا. اس نے افراد کی ذہنی اور جسمانی صلاحیت کی پیمائش بھی کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں رہنمائی کی تعریف کیا کرنے لگے ہیں ہم. ڈیفینیشن آف گائیڈنس کیا ڈسکس کرنے لگے ہیں. ڈیفینیشن ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.